ہم آج اپنے اس ویلاگ میں اس بات پر غور کریں گے کہ ایک ڈاکٹر یا حکیم جب طب کا شعبہ یعنی لوگوں کے علاج کرنے کا شعبہ اختیار کرتا ہے تو اس کے اس شعبے میں آنے کا یا اس طریقہ کار کو اختیار کرنے کا مقصد کیا ہوتا ہے؟ آیا کہ وہ دولت کمانا چاہتا ہے، شہرت کمانا چاہتا ہے، یا مخلوق خدا یعنی انسانیت کی خدمت کرنا چاہتا ہے؟ اس کے علاوہ آج ہم اسی ویلاگ میں یہ بھی دیکھنے کی کوشش کریں گے کہ کون سا طریقہ علاج جو ہے وہ کامل ہے اور کس طریقہ علاج کے مضر اثرات صفر ہیں۔ آج میرے کچھ سوالات جو ہوں گے وہ ہومیوپیتھک ڈاکٹر حضرات کے ساتھ بالخصوص ہوں گے اور عوام الناس کے ساتھ جو ہے وہ بالعموم ہوں گے، کیونکہ ہومیوپیتھک ڈاکٹر حضرات یا دیگر شعبہ طب کے ساتھ تعلق رکھنے والے لوگ وہ ہیں جن کے ہاتھ میں اس نظام کی یعنی کمان ہے، وہ اس نظام کو چلانے والے ہیں، اور عوام الناس وہ لوگ ہیں جو اس سے مستفید ہونے والے ہیں، اور ان کا علم ایک محدود علم ہوتا ہے۔ وہ تو صرف شفا چاہتے ہیں کہ ہمیں شفا مل جائے، وہ نہیں جانتے کہ کس طریقہ علاج کے سائیڈ ایفیکٹ مضر اثرات زیادہ ہیں، کس کے نہیں ہیں، کس کے کم ہیں۔ اب میں اس ساری بات کو چلانے سے پہلے آپ سے ایک بات کرنا چاہوں گا کہ سب سے پہلے ہمیں یہ تو علم ہونا چاہیے کہ کامل شفا کیا ہے۔ یہاں پہ میں تھوڑی سی وضاحت کروں گا، اور باقی جو ڈیٹیل کے ساتھ یہ میرا ویلاگ پہلے سے میرے یوٹیوب چینل یعنی فراز ہومیوپیتھک کلینک پر پڑا ہے، آپ اسے وزٹ کر سکتے ہیں اور آپ کو انشاءاللہ اس سے بہت زیادہ فائدہ ہوگا۔ کامل شفا یہ ہے کہ ایک بندہ جب تندرست ہوتا ہے اس کو کسی دوا کی ضرورت نہیں ہوتی۔ علاج کا مقصد یہ ہے کہ ہم اس کو اس کی کھوئی ہوئی دولت صحت جو ہے وہ اس کو لوٹا دیں، وہ اسی طرح سے دوبارہ زندگی گزارے جس طریقے سے وہ بیمار ہونے سے پہلے یعنی ادا کر رہا تھا اپنے فرائض۔ اس کو کسی بھی چیز کی ضرورت نہ تھی، وہ صرف اور صرف نارمل خوراک کھاتا تھا اور نارمل زندگی بسر کرتا تھا۔ اس لیے ہمیں اس بات پر غور کرنا ہوگا، بالخصوص ہومیوپیتھک ڈاکٹر حضرات جنہوں نے ہومیوپیتھی کی ڈگری لی ہے، جو لوگ ہومیوپیتھی کی پریکٹس کرتے ہیں، مجھے صرف ایک سوال کا جواب دے دیں۔ باقی پیتھیس نے تو یہ جو ہے وہ فلسفی نہیں پڑھی، ان کے نزدیک ہومیوپیتھک فلسفی کوئی معنی نہیں رکھتی، لیکن جس بندے نے اس کی ڈگری حاصل کی ہے، جو بندہ ہومیوپیتھی کرنا چاہ رہا ہے، مجھے یہ تو بتا دیں کیا سنگل ریمیڈی کے علاوہ کوئی طریقہ کار ہے، کوئی کمبینیشن کا طریقہ، کوئی اور سہارا لینے کا طریقہ، کوئی انجیکشن کا طریقہ، کوئی اور سہارا لینے کا طریقہ ہے جس میں ہم مریض کو وہ اس کی کھوئی ہوئی دولت سے جو ہے وہ لٹا سکیں؟ یقیناً آپ تلاش کر لیں، میں دعوے کے ساتھ یہ بات کہہ سکتا ہوں کہ یہ ممکن نہیں ہے۔ صرف اور صرف واحد طریقہ علاج ہومیوپیتھک ہے، وہ بھی سنگل ریمیڈی یعنی کلاسیکل ہومیوپیتھی، بنیادی اصولوں کے مطابق، کہ جو مریض کو اس کی کھوئی ہوئی دولت لٹا دیتی ہے۔ اس کے علاوہ کوئی طریقہ علاج نہیں۔ میں آپ کو سینکڑوں مثالیں اپنی کلینک کی دے سکتا ہوں کہ بھی
یہ جو طریقہ علاج ہے یہ وہ طریقہ علاج ہے جس کے بعد لوگ سالہ سال تک بغیر دوائی کے، بغیر کسی سہارے سے اپنی پہلے والی زندگی جو وہ گزار رہے ہیں۔ یہ ہومیوپیتھک سنگر ایم ڈی کے علاوہ کوئی نہیں۔ دیکھیں رزق جو ہے وہ اللہ نے دینا ہے۔ اب آتے ہیں پہلی بات پہ کہ جب ہم ہومیوپیتھک یا کوئی بھی طب، ایلوپیتھی، ہومیوپیتھی یا کوئی بھی طریقہ علاج یا حکیم بنتے ہیں تو ہمارا اس شعبے میں آنے کا مقصد کیا ہے؟ دولت کمانا ہے، شہرت کمانا ہے، یا مخلوق خدا کی خدمت کرنا ہے؟ اب دیکھیں اگر دولت کمانی ہے تو کیا ہومیوپیتھک یا کوئی بھی طریقہ علاج جو ہے اس میں دولت زیادہ ہے یا کوئی مل وغیرہ لگانے میں یا کوئی اور کاروبار کرنے میں زیادہ ہے؟ ابتدا کی بات کر رہا ہوں، آخر پہ تو جب کاروبار بندے کا چل جاتا ہے اس وقت تو اور بات ہوتی ہے نا۔ جب آپ ایک شعبے میں آتے ہیں، ہومیوپیتھی کے شعبے میں آتے ہیں، ایلوپیتھی کے شعبے میں آتے ہیں، حکیم کے شعبے میں آتے ہیں، تو کیا ایک ڈاکٹر، ایک حکیم کی آمدن زیادہ ہوتی ہے یا ایک ریڑھی لگانے والے کی آمدن زیادہ ہوتی ہے؟ شہرت ایک جو ہے وہ جس کو ہم گویا ٹائپ کہتے ہیں، سادہ لفظوں میں جس کو ہم مراسی کہتے تھے، وہ شہرت اس کے پاس زیادہ ہوتی ہے یا ایک ہومیوپیتھک ڈاکٹر کے پاس زیادہ ہوتی ہے؟ یہ میں ابتدا کی بات کر رہا ہوتا ہوں۔ اگر ہمیں دولت چاہیے، اگر ہمیں شہرت چاہیے تو ہمیں ہومیوپیتھک، ہمیں ڈاکٹری کی طرف نہیں آنا چاہیے۔ اگر ہمارے دل کے اندر، ہمارے سینے کے اندر احساس ہے کہ ہم نے خلق خدا انسانیت کی خدمت کرنی ہے تو پھر ہم اس شعبے میں آئیں اور انسانیت کی خدمت کریں۔ واللہ واللہ آپ کو دولت اور شہرت خود بخود مل جائے گی۔ اب اس میں آنے کے بعد ہمیں سب سے پہلے یہ غور کرنا ہوگا کہ وہ کون سا طریقہ علاج ہے جس کو ہم اڈاپٹ کریں گے تو ہم انسانیت کی خدمت کر سکیں گے، یعنی ہم لوگوں کو ان کی کھوئی ہوئی دولت لٹا سکیں گے۔ اب دو طریقے ہوتے ہیں، ایک طریقہ ہوتا ہے کہ علاج ہو گیا، بندہ ٹھیک تندرست ہو گیا، دوسرا ہے کہ یا تو مرض دب گیا یا اس سے آگے بیماریاں پیدا ہونا شروع ہوگی۔ ہم سمجھتے ہیں ہمارا یہ مسئلہ حل ہو گیا اور اگلا مسئلہ جو ہے وہ چل پڑا۔ اگر آپ اس موضوع کے اوپر بھی میری ویڈیو دیکھنا چاہتے ہیں تو میرا فراز ہومیوپیتھک یوٹیوب چینل وزٹ کریں، انشاءاللہ وہاں پہ بھی یہ جو ہے وہ عدل بدل کر میڈیسن پہ میرا ایک ویلاگ پڑا ہے، اس کو آپ غور سے سنیں، انشاءاللہ آپ کا ذہن جو ہے وہ کلیئر ہو جائے گا، ٹھیک ہے نا؟ تو پھر وہ طریقہ علاج ہومیوپیتھی سنگر ایم ڈی ہے، تو پھر درد دل سے کہہ رہا ہوں کہ ہومیوپیتھک کو سیکھیں، ڈاکٹر بنے، مسیحا بنے، کسائی نہ بنے۔ عوام الناس سے بھی کہتا ہوں کہ اگر آپ کو اپنی دولت، اپنی صحت پیاری ہے تو سنگر ریمڈی ڈاکٹر، کلاسیکل ڈاکٹر، ہومیوپیتھک ڈاکٹر اس کو تلاش کریں، اس کی زیر نگرانی علاج کروائیں۔ اب انشاءاللہ اگلے ویلاگ میں ملاقات ہوگی اور میں آپ کو بتاؤں گا کہ مرض کیا ہے، ٹھیک ہے نا؟ اس کے بارے میں آپ کو وضاحت سے بیان کروں گا۔ جب ہمارا کانسیپٹ کلیئر ہو جائے گا تو پھر انشاءاللہ ہم بہتر طریقے سے اس کو جو ہے وہ ہینڈل کر سکیں گے۔ آپ میرا یوٹیوب چینل فراز ہومیوپیتھک جو ہے اس کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پہ جو ہے وہ اس کو دبائیں آل پہ، اور انشاءاللہ آپ کو میری ہر آنے والی ویڈیو پہنچے گی اور آپ صحیح طریقے سے ہومیوپیتھک کے بارے میں جان سکیں گے۔ اسی طرح سے میرا فیس بک پیج بھی ہے، اس کو بھی فالو اور لائک کریں، وہاں پہ بھی آپ کو معقول معلومات ملیں گی، اور انشاءاللہ اللہ تعالیٰ میرا اور آپ کا حامی و ناصر ہو۔ السلام علیکم۔